نبی مکرم نے اپنے اس بچے کی معرفت کے لیے کبھی ارشاد فرمایا ہما امامان قاما و قادا، میرے یہ دونوں بچے حسن و حسین امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں۔ یہ تقسیم بہت اچھی تقسیم نہیں ہے کہ ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو، حدیث بھی یہ نہیں کہہ رہی، حدیث کہہ رہی ہے چاہے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر ایک مرتبہ امام حسین کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں الہی الہی تہوی الیہم افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ نبی چاہتے ہیں کہ لوگ امام حسین سے پیار کریں۔ گزر رہے سرکار مدینے کی ایک گلی سے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، آپ نے دروازہ بجا دیا، دروازے پہ خاتون آئی، فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اپنے اس بچے کو خاموش کرواؤ، میں گوارا نہیں کرتا کہ میرا حسین یا میرے حسین سے کوئی مشابہ ہو اور وہ کسی تکلیف میں ہو۔ گزر رہے سرکار مدینے کی ایک گلی سے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا اور پھر زمین پر دوبارہ اتار دیا۔ ایک صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ یا زہیر قین تھا یا حبیب ابن مظاہر تھا، جو حسین مولا سے پیار اور محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ سفر سے لوٹے ہیں، فرمایا ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کر رہا ہوں، اگر کوئی ملنے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ نبی محو استراحت ہیں۔ ابھی نبی یہ کہہ کر حجرے میں گئے تھے کہ کم سنی کے عالم میں کم سن امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، نانا آ گئے۔ حضرت ام سلمہ نے رستہ روکتے ہوئے فرمایا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، تو انتہائی پیار بھرے جملے میں کہا نانی کیا مجھے بھی نانا نے روکا ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ حسین لوٹ گئے، نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ امامہ نہیں تھا، دوش پر ابا نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں۔ نبی مکرم آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا، پیار کرتے ہوئے اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی، میں جو حجرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی نے حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور حسین کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور روتے ہوئے فرما رہے ہیں ام سلمہ مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے میرے اس حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے اس حسین کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ عجب نہیں، نبی مکرم نے فرمایا یہی وہ سینہ ہوگا جس پہ گھوڑے دوڑیں گے۔ لبہائے مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا میرے حسین کے ان لبوں کی توہین کی جائے گی۔ بڑا پیار ہے، بہت پیار ہے نبی مکرم کو اپنے حسین سے۔ حسین مولا کربلا کے میدان میں آ گئے، نبی کا دین بچانے کے لیے، نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اہتمام بھی خوب کیا ہے فرزند رسول نے کربلا کے لیے۔ تنہا نہیں آئے ہیں، اپنے ساتھ زینب بی بی کو بھی لے کر آئے۔ جب مدینے سے سفر کا آغاز کر رہے تھے نا تو بیویوں نے جو خاندان کی معمر بیویاں ہیں، جو خاندان کی معمر بیویاں ہیں، انہوں نے امام حسین سے فرمایا تھا حسین اگر تم کربلا جا رہے ہو تو زینب کو چھوڑ جاؤ۔ تو امام حسین نے فرمایا تھا اماں اللہ زینب کے ذریعے اپنا دین محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب کربلا کے میدان میں امام حسین تشریف لے کر آئے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے حرم کو اس انداز سے کہ کوئی رشتہ بھی تو نہیں تھا جو کربلا میں حسین نہ لائے ہو،
ایسا سجایا ہے کربلا کو، ایسا سجایا ہے رشتوں کو امام حسین نے. اگر دیکھنا ہے نا کہ ماموں کے ساتھ بھانجوں کا کیا رشتہ ہوتا ہے تو ہمیں کربلا میں آ کے اون و محمد کو پڑھنا ہوگا. اگر دیکھنا ہے کہ چچا کا اور بھتیجے کا کیا رشتہ ہوتا ہے تو ہمیں حضرت قاسم کو دیکھنا ہوگا. سارے رشتے امام حسین نے کربلا میں، ایک بہن اور بھائی کا رشتہ، ایک بھائی اور بھائی کا رشتہ. میں نے ایک جملہ کہہ دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی اور بھائی کا رشتہ تو ایسا ہے جس کے گرنے پر حسین کمر پکڑ لیں. وہ عباس علمدار کیسا بھائی ہوگا امام حسین کے لیے. کربلا کا میدان صبح عاشور سے عصر تک سجا رہا. لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پر امام حسین بہت روئے ہیں. 4 لاشوں پہ حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا. کون علی اکبر؟ شبیہ مصطفیٰ، جس کا چلنا نبی کے چلنے کی طرح، جس کا بولنا نبی کے بولنے کی طرح، جس کا اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح. کون علی اکبر؟ جو گئے اور پھر پلٹ کر واپس آئے اس لیے کہ امام حسین چاہتے تھے ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں. اور حضرت ام لیلہ سے کہا، ام لیلہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتی ہے، ایک مرتبہ دعا کرو میرا علی اکبر مجھے مل جائے. اب ماں نے دعا کی، علی اکبر پلٹ کر واپس آ گئے. شاعر اس منظر کو یوں نظم کرتا ہے کہ جب علی اکبر نے آ کر امام حسین سے پانی مانگا نا، بابا چند گھوٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں، مجھے کس نے تربیت دی ہے، میرے دادا کا نام کیا ہے، میں کس خاندان کا ہوں. تو شاعر اس مکالمے کو 4 مصروں میں نظم کرتا ہے. شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید چند قطرے پانی کے مل جائیں. بہت روئے ہیں امام حسین علی اکبر کے لاشے پر. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے جس پر امام حسین نے بڑا گریہ کیا. وہ لاشا قاسم کا لاشا ہے. عزادارو، تیسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے. اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ اور کبھی الٹے پیر واپس آ جاتے تھے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، کربلا میں کوئی ایسا مجاہد نہیں تھا جس کا لاشا خود حسین اٹھا کے نہ لائے ہو. مگر رونا اس بات کا ہے کہ جو سب کے لاشیں اٹھا کر لایا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. جب علی اصغر کا لاشا میدان کربلا میں حسین دفنا چکے، اب اکیلے ہیں. ذوالجناح مجھے آخری مرحلہ اور آخری مرتبہ میدان کربلا تک لے جا. گھوڑا لے کے پہنچا. امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ام علی دماء سبقتها، میں نے کوئی خون ناحق گرایا ہے؟ ام علی سنت بدلتها، کیا میں نے کوئی سنت تبدیل کر دی؟ یہ کہہ کر امام حسین نے آواز دی، پھر مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ تو ایک شخص یزیدی سپاہیوں میں سے گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور امام کو آواز دے کر کہنے لگا، بغضاً لأبیک، ہم تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں مارنے آئے. میں رونے والوں سے ایک جملہ کہہ دوں، اگر کسی سے کسی کا بدلہ لیا جاتا ہے، اگر کسی کا بدلہ لیا جائے تو وہ بیٹوں سے لیا جاتا ہے، گھر کی بیٹیوں سے بدلے نہیں لیے جاتے، گھر کے بچوں سے بدلے نہیں لیے جاتے. یہ کیا منظر نظر آ رہے ہیں کربلا کے میدان میں. اب کربلا کا میدان، امام اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے جہاد کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور آپ نے حملوں کا جواب دیا. 6 مہینے کے بعد لوٹنے والا ایک مسافر کوفے میں داخل ہوا. کوفے کا رہائشی ہے. کیا دیکھتا ہے؟ دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی.
کوئی آتے جاتے ہوئے انسان نظر نہیں آ رہا. سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی طاعون آ گیا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی وبا پھیل گئی ہے, کوفے والے کہاں چلے گئے ہیں شہر کو چھوڑ کر. کہتا ہے میں گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا, اور بیٹی نے کہا بابا جلدی دوبارہ تیار ہو جائیے, دوبارہ سے گھوڑا باندھیے, تیار کیجئے, اور کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جیسے کرب و بلا کہتے ہیں, وہاں چلے جائیے. عبداللہ نامی یہ مسافر کہتا ہے بیٹا آخر کربلا کیوں بھیجنا چاہتی ہو؟ کہ بابا آپ نے دیکھا نہیں کہ کوفے کے اندر سناٹا ہے, سارے کوفے والے کربلا گئے ہیں ایک باغی کو مارنے کے لیے. کہتا ہے میں نے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا نام نہیں بتایا جا رہا, بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کوفے میں رہ گیا اور اس باغی کو مارنے کربلا نہ گیا تو سزا دی جائے گی. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے اور آپ کو گرفتار کر کے سزا نہ دی جائے, جلدی تیاری کیجئے اور جا کے باغی پہ تلوار چلائیے. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ باغی کون ہے جسے مارنے کے لیے ہمیں ایسے بھیجا جا رہا ہے. کہتا ہے میں پھر گھوڑا تیار کر کے نکلنا چاہتا تھا. رخصت کرتے ہوئے بیٹی نے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے, اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا, میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں, میں کچھ زیور بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں جب گھر سے نکلا بیٹی کو رخصت کر کے تو محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا, اور میں جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا دن تھا, دن عاشورے کا تھا, وقت عصر کا تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا, ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے, جو اکیلا ہے اور ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے, مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں. میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تم ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو, تم تو ہزاروں کی تعداد میں ہو. تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ ہے کون, مگر کہتا ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی, جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. کہتا ہے کہ میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیا, اس کے گھوڑے کے چند ذرا کے فاصلے پر آ گیا, میں نے تلوار نکال کر ارادہ کیا کہ اس پہ حملہ کروں, ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ اس پہ حملہ کروں, اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. کہتا ہے پہلے تو میں گھبرایا یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے, جب میں رکا تو پھر ان کی آواز آئی عبداللہ قریب آؤ. مجھے گھبراہٹ بڑھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا, میں باغی نہیں ہوں, میں نبی کا نواسا حسین ہوں. عبداللہ نے جیسے ہی پہچانا کہ یہ حسین ابن علی ہے, مولا حکم کریں میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. آواز آئی عبداللہ واپس چلے جاؤ. کہ مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر واپس کیسے چلا جاؤں. کہ عبداللہ واپس چلے جاؤ, کچھ دن بعد میری زینب آئے گی, اسے کچھ چادریں لا کر دے دینا. کربلا کا میدان, حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے, دائیں گرنے لگتے ہیں زین پکڑ کے سنبھلتے ہیں, بائیں گرنے لگتے ہیں زین پکڑ کے سنبھلتے ہیں. اور روایت کہتی ہے کہ جہاں گرنے لگتے ہیں وہاں اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ لا واللہ, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. کون کیا دے رہا تھا حسین کو جو حسین لینا نہیں چاہتے تھے؟ ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے, آگے بڑھ کے زہرا کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ, اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے, مجھے خود گھوڑے سے گرنے دیجئے. آواز دے ذوالجناح اب تیری پشت پہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے, حسین زین سے زمین کی طرف آئے. آواز آئی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے. پسرے ساتھ کی آواز آئی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے, میں اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. رونا تو اسی کا ہے. تمہیں نبی کی سواری یاد رہی, تمہیں نبی کا سوار یاد نہ رہا. ذوالجناح نے حسین کو زمین کربلا پر اتار دیا, شمر خنجر لے کر آگے بڑھا. سیاہ آندھیاں چلنے لگیں,
ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، زین العابدین اٹھو، یہ زمین کربلا کو زلزلہ کیسا ہے؟ کہ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نیزے کی انی پہ حجت خدا کا سارا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں میرے بابا کو مارا، میرے بابا کو کربلا میں شہید کر دیا۔ حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں مارے گئے۔ برابر کی بہن ایک ٹیلے سے دیکھتی رہ گئی۔ جناب فضہ دوڑی ہوئی آئیں، آقا زادی زینب، قیامت آ رہی ہے۔ کہ اماں بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت باقی رہ گئی؟ کہ زینب گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلان ہوا ہے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اب مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، مغرب کی طرف گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا، وسط میں حسین کا بدن آئے گا۔ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے گھوڑے روک دیے گئے، بہت ہی اطمینان کے ساتھ پوچھا اماں کوئی میرے بھائی کا حمایتی آ گیا ہے؟ کہا نہیں، حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر گھوڑے دوڑے اور پھر روک دیے گئے۔ کہ اماں اب کیوں روکا گیا ہے؟ کہ زہیر کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ اور اس مجمع میں وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جنہوں نے زہیر کا نمک کھایا ہے۔ اب عزاداروں سنو گے، ایک زہرا کے لال کا لاشا، ایک فرزند زہرا کا لاشا کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، اور ایسے گھوڑے دوڑے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ جناب زینب پہچان نہیں پائی کہ یہ میرے بھائی کا لاشا۔ اجرکم اللہ، بہت گریہ ہو گیا۔ اب کربلا کا میدان، سورج عاشور کا ڈھلنا شروع ہوا۔ شام آ گئی، شام غریبہ آ گئی۔ زینب ایک جلے ہوئے خیمے کی جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر رہی ہیں، اور سارے بچوں کو لا کر ایک جگہ پر بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا تو کیا نظر آیا؟ سکینہ نہیں ہے۔ آواز دے کر کہا بہن ام کلثوم چلو سکینہ کو ڈھونڈنے چلے۔ سکینہ بی بی ایک بے سر کے لاشے کے برابر میں سو رہی ہیں۔ آواز دے کر کہا سکینہ کہاں سو رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی، مجھے تماچا مارا، میرے گوشوارے اتارے، تو میں نے بابا کو پکارا تھا، بابا میری مدد کرو۔ تو اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ یہاں آ جاؤ۔ پھوپھی اماں یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ بچی کو گود میں اٹھایا، لا کے وہاں بٹھایا جہاں سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ رونے والوں مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میری تحقیق نہیں ہے کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر سب نے لکھا ہے کہ پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا۔ جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، جب کوزہ بھر کے سکینہ کو دیا نا، سکینہ پانی پی لو۔ کتنے پہر کی پیاسی بی بی ہے، کتنے وقت کی پیاسی بچی ہے۔ ادب قربان ہو اہل بیت کے بچوں پر۔ فرمایا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں۔ فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں۔ بس یہ سنا کوزہ اٹھایا، اندھیرے بیابان میں جانے لگی، پیچھے پیچھے جناب زینب بڑھی۔ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں ابھی آپ نے کہا پہلے بچے پانی پیتے ہیں، میرے بابا میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے، میں اپنے بھائی کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ کیسے سمجھایا ہوگا اس بچی کو؟ پہلے بچوں نے پانی پیا، پھر بڑوں کو پانی پلایا، سب نے پانی پیا اور کھانا کھایا، مگر سنیں گے ایک بی بی ہے جو پانی نہیں پیتی۔ اس بی بی کا نام بتا دو، قربان جائیں ان کی جوتیوں پر۔ وہ بی بی علی اصغر کی ماں، امام حسین کی زوجہ رباب۔ امام سجاد سے آ کر کہا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ امام سجاد نے آ کر کہا ماں پانی پی لیجئے۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے پانی پی لیا۔
میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کر میری بات منتقل ہو جائے۔ جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو مضطرب نظر آئی۔ جناب زینب نے بڑھ کے پوچھا بھابی آپ کا اضطراب برداشت نہیں ہوتا؟ فرمانے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، کربلا کی یہ رات، یہ شام غریبہ کی رات امام سجاد نے ایک سجدے میں کاٹ دی۔ شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تو نے اہل بیت کو اس قابل جانا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب